اللہ پوچھے گا نہیں کہ تم کیا کر رہے تھے. پہلے ہی اللہ کی مخلوق کے اوپر مشکلات تھیں, غریب بیچارے تڑپ رہے تھے, وہ پہلے ہی افورڈ نہیں کر سکتے تھے, ان کی جان جا رہی تھی, ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. اسی طریقے سے اگر آپ نارمل عوام کی بات کر لیں تو عوام میں بھی جس آپ جگہ پہ آپ دیکھیں اٹھا کے, جہاں پہ آپ کو بگاڑ نظر آتا ہے اور 2 نمبری نظر آتی ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ مال کی محبت. ریئل اسٹیٹ کی ایگزامپل لے لیجئے. ایک شخص جو مال کا غلام بن چکا ہے, اس کا کیا آبجیکٹو ہوتا ہے کہ میں نے بس پروجیکٹس کچھ لانچ کرنے ہیں اور میں لوگوں سے کہوں گا بھائی اتنے پیسے دے دو اور اتنی انسٹالمنٹس دے دو اور اتنے عرصے میں تمہارے پاس جو ہے یہ پلاٹ تمہارا ہو جائے گا. اب لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے, کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ پیسے میں لگا کے ایک زمین خرید لوں گا اور زمین خریدنے کے بعد وہ میں رکھ لوں گا, میرے آنے والے بچے اولاد ان کے کام آئے گی. زمین خرید لی, پیسے دے دیے, پیسے تو دے دیے, اب زمین کوئی نہیں ہے اور بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے آپ نے پیسے لیے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ 2 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر ہم آپ کو فلاں جگہ پہ زمین دیں گے. اور جب ان کے پاس زمین لینے کے لیے جاتے ہیں وہ تو وہ کہتے ہیں جی آپ کے نام کے جو لکھا ہوا ہے وہاں پہ تو زمین ہی موجود نہیں ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ وہ کیا کر رہا ہے, یا وہ معصوم ہوتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کر رہا ہے. جان بوجھ کے لوگوں کے مال سے کھیلنا اور لوگوں سے مال لے لینا اور جو ان سے کمٹمنٹ کی گئی ہے ان کی کمٹمنٹ کو پورا نہ کرنا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ قیامت والے دن یہ شخص بچ جائے گا؟ اللہ کے سامنے جواب دہی نہیں ہوگی کیا؟ دنیا میں تو لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, گولیاں کرا کے, ہاں جی نہیں کر دیں گے, ابھی آپ کو ایڈجسٹ کر دیں گے, ابھی اکوموڈیٹ کر دیں گے, ابھی آپ کے پیسے بڑھ جائیں گے, ابھی آپ کو لینڈ بہتر مل جائے گا, اور لوگوں کو جھوٹ بول کے گولیاں کرا کے تو وقت تو گزر جائے گا. لیکن ایک دن تو ایسا آئے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے. لوگوں کو تو گولیاں کرا دیں گے, اللہ تعالیٰ کو کیسے آپ دھوکہ دیں گے؟ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ پھر اللہ کے سامنے بھی ذرا تیاری کر کے جانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کیا دلائل پیش کرنے کہ میں نے لوگوں سے پیسے لیے تھے لیکن پیسے لینے کے بعد میں نے ان کو زمین دینی تھی, ان کو زمین نہیں دی. تو یہ اس جگہ پہ آپ کو یہ 2 نمبری ملے گی کہ مال کی محبت میں کیا ہے کہ لوگوں کے مال کو لے لینا, اور چاہے غلط طریقے سے آ رہا ہے لیکن آنے دو, اور مال کی محبت میں اللہ کو ناراض کر دیا. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو چھوٹے طبقے کے اندر وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جس شخص میں مال کی محبت ہے وہ مال حاصل کرنے کے لیے کسی کو بھی دھوکہ کرنے دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے پاس اب اپرچونٹی ہے کہ اب لوگ مجبور ہے کسی ایک چیز کے لیے, اس مجبوری کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کو بھی بزنس اپرچونٹی سمجھ کر لوگوں سے مال ہٹایا جاتا ہے. اس وقت آپ کلاسیکل اگزامپل دیکھ لیں, کووڈ-19 کی سچویشن ہے, لوگ جو ہے اس وقت بڑی پریشانی کی حالت میں ہیں اور لوگوں کی ظاہر ریکوائرمنٹس ہے, کسی کو ماسک چاہیے ہیں, سینیٹائزر چاہیے ہیں, کچھ دوائیاں چاہیے ہیں, وینٹیلیٹرز کی ریکوائرمنٹ ہے, ہاسپٹل میں بیڈز کی ریکوائرمنٹ ہے. اس وقت آپ سوچئے کہ اس وقت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بجائے اس کے کہ ایسی سچویشن میں اللہ سے ڈریں, اللہ کا خوف ان کے دل میں ہو اور اللہ کے خوف کی وجہ سے لوگوں کی مجبوری, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, لوگوں کی مدد کریں, اس سچویشن میں لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ماسک جو ہے عام روٹین میں 5 روپے کا تھا, جو ہی پتہ لگا, عام روٹین میں تو ماسک پہنتے ہی نہیں تھے, مطلب کووڈ-19 سے پہلے ہم نے تو ماسک کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ وہ لوگ پہنتے تھے جو میڈیکل کے اس میں ہیں, یا پھر کبھی کبھی وہ لوگ پہن لیتے تھے جو کہ بہت ڈسٹی انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایزدما کا کوئی پرابلم ہے تو وہ یوز کر لے گا ماسک. اس کے علاوہ تو ہم نے اپنی لائف میں کبھی ماسک کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا کہ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جو ہی پتہ لگا کہ کووڈ-19 میں ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ آپ ماسک پہنے, ہر بندہ ماسک پہنے گا, تو یہ جتنا ماسک والا مافیا تھا انہوں نے کیا کیا, 5 روپے کا ماسک 25 روپے پہ چلا گیا, 5 روپے کا ماسک 50 روپے پہ چلا گیا. پتہ لگا کہ اب چونکہ لوگوں کی مجبوری ہے اور یہ غریب ہوگا اس نے بھی ماسک پہننا ہے, جو امیر ہے اس نے بھی ماسک پہننا ہے, جو افورڈ کر سکتا ہے اس نے بھی پہننا ہے, جو نہیں کر سکتا اس نے بھی پہننا ہے. اب کیا ہوا, بجائے اس کے کہ اس پینڈیمک کی سچویشن میں ڈرتے کہ اللہ کی طرف سے پہلے اتنی بڑی آزمائش ہے اور اس آزمائش میں بجائے اس کے کہ 5 روپے کا ماسک اگر کم نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ہی رکھ لیتے کہ لوگوں کی ضرورت ہے,
کہ یا اللہ بس ہم جو اس سچویشن میں کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں, تو اس کو بڑھا دیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پوچھے گا نہیں؟ اس سے بھی نیچے لیول پہ چلے جائیں, جو دیکھا کہ اب ماسک جو ہے لوگوں کی ضرورت ہے, تو کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ جو یوزڈ ماسکس ہیں وہ اٹھا کے ان کو نیا بنا کے بیچنا شروع کر دیا. یہ کیا ہے؟ مال کی محبت. بس مجھے مال چاہیے ہے, چاہے کسی کی جان جاتی ہے جائے, چاہے غریب روتا ہے روئے. اسی طریقے سے آپ ہاسپٹلز کی ایگزامپل لے لیجئے. عام ہاسپٹلز میں جہاں پہ نارملی بیڈ کتنے کا ہوتا ہے, 3000 4000 5000 پر ڈے کے حساب سے کسی اچھے ہاسپٹل میں, جو ہی دیکھا کہ اب لوگوں نے آنا ہے, ایڈمٹ ہونا ہے, سیریس کیسز آئیں گے, وہی بیڈ جو 5000 پر نائٹ کے حساب سے چارج ہوتا تھا وہ 50000 پہ چلا گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں یہ قیامت کے دن سے اللہ پوچھے گا نہیں؟ غریب بیچارہ, میڈیسن کی ایگزامپل لے لیجئے. کچھ میڈیسنز کے بارے میں پتہ لگا, اول تو ابھی تک ویکسینیشن اس کی پورے طریقے سے ظاہر ہے وہ جو ہے وہ ابھی تک آؤٹ نہیں ہوئی پبلکلی, لیکن کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جن کے بارے میں ٹائم ٹو ٹائم پتہ لگتا رہا کہ فلاں میڈیسن ٹیسٹ کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے پیشنٹس کے اوپر اس کے بڑے پازیٹیو ایفیکٹس ہیں اور یہ ریکوری میں بہتر ہے. جو ہی میڈیسن کی نیوز آئی کہ فلاں میڈیسن ہے جو کہ کورونا وائرس کے پیشنٹ کے لیے جو ہے وہ جو اس کو ہے وہ اس کو بینیفٹ دے رہی ہے, تو وہ میڈیسن نارملی اگر مارکیٹ میں وہ میڈیسن 50 روپے کی ملتی تھی, وہی میڈیسن اٹھا کے 5000 روپے کی کر دی. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو دوائیاں ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں جو مافیا ہے, یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس طرح بچ کے نکل جائیں گے کیا؟ اللہ پوچھے گا نہیں کہ تم کیا کر رہے تھے؟ پہلے ہی اللہ کی مخلوق کے اوپر مشکلات تھیں, غریب بیچارے تڑپ رہے تھے, وہ پہلے ہی افورڈ نہیں کر سکتے تھے, ان کی جان جا رہی تھی, ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا, اور اگر ایک راستہ موجود تھا کہ ایک دوائی نکلی تھی جو کہ وہ افورڈ کر سکتا تھا, تم نے اس غریب کی آنکھوں کے آنسو نہیں دیکھے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا, تم نے 50 روپے کی دوائی کو اٹھا کے 5000 روپے کا کر دیا. پیسے تو بنا لیے تم نے, بنائیں گے پیسے, ظاہری بات ہے. عام روٹین میں اگر وہ 50 روپے کی دوائی تھی اور وہ مہینے میں 100 بیچتا تھا, اب وہ 500 روپے کے حساب سے مہینے میں 1000 دوائیاں بیچے گا, کیونکہ اب لوگوں کی مجبوری ہے. تو کتنا پیسہ بنے گا؟ بہت زیادہ پیسہ بنائے گا, لاکھوں روپے بن جائیں گے, جو لاکھ پتی تو کروڑ پتی بن جائیں گے. ہاسپٹلز کے بیڈز کو 5000 والے 5000 کے بیڈ کو 50000 روپے پر نائٹ کے حساب سے کریں گے, تو ہاسپٹلز والے ظاہری بات ہے کیا ہو جائے گا, ملینئرز بنیں گے. پہلے بزنس اتنا اچھا نہیں تھا, بزنس بہت اچھا چل رہا ہے. لیکن یہ سب چیزیں, یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے, اللہ سب کو اکٹھا کرے گا. اور میں یہاں پہ یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم اکثر کیا ہوتا ہے, ہم صرف اور صرف سمجھتے ہیں کہ حکومت ہی میں 2 نمبری ہو رہی ہے. عوام کے لیول کے اوپر دیکھیں, سب عوام ہیں. دوائی بیچنے والی کون ہے؟ عوام ہے. ماسک زمین سے یوزڈ ماسک کو نیا ماسک بنا کے بیچنے والا کون ہے؟ عوام ہے. آپ منڈی میں چلے جائیں, منڈی میں اوپر صاف ٹماٹر ہوں گے پیٹی میں اور نیچے گلے ہوئے ٹماٹر ہوں گے, یہ کون بیچ رہا ہے؟ یہ عوام ہے. آپ دودھ کی ایگزامپل لے لیجئے کہ دودھ کو پانی ملا کے کہنا کہ سر خالص دودھ ہے, پانی ملا کے دودھ بیچنا کہنا خالص دودھ ہے, کون کر رہا ہے؟ عوام کر رہی ہے. اسی طریقے سے انجیکشنز کی ایگزامپل لے لیں کہ کسی انجیکشن کا پتہ لگا کہ یہ انجیکشن جو ہے یہ بڑا جو ہے وہ کرونا کی سچویشن میں آپ کے لیے بڑا سوٹیبل ہے, اس سے بہت زیادہ ریکوریز ہو رہی ہیں. وہی انجیکشن کیا تھا, 5000 روپے کا انجیکشن 25000 کا ہو گیا. یہ کون کر رہا ہے؟ عوام کر رہی ہے. اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مال کے نشے میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ کسی کی جان سے اگر کھیل کے بھی مال نکالنا ہے نا, تو یہ مال حاصل کرنے کے لیے اس کی جان سے بھی کھیل جائیں گے.